السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، لیکن جب اس کے ظلم اور کفر و شرک کی انتہا ہوئی تو اللہ نے اسے ایک لنگڑے مچھر سے تباہ و برباد کر دیا۔ دوستوں، وہ ظالم بادشاہ کون تھا اور اللہ نے کیسے اسے ایک لنگڑے مچھر سے برباد کیا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں اور کئی فرعون گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت اور بادشاہت کے نشے میں خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی آتا ہے۔ یہ بابل شہر پر حکومت کرتا تھا۔ اس نمرود نے پوری دنیا پر 400 سالوں تک حکومت کی۔ اس کا شمار کافی ظالم بادشاہوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی حکومت میں بت پرستی کافی زیادہ عام تھی۔ نمرودیوں نے بہت سارے دیوتا اور بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اس بدبخت قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں دعوت حق دی اور کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ خود سے بنائے گئے سینکڑوں بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، اس تمام کائنات کا خدا صرف اللہ ہے، لہٰذا لوٹ آؤ اللہ کی طرف اور توڑ دو ان ساری بتوں کو۔ لیکن یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور بتوں کی ہی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسی جگہ جا پہنچے جہاں پر ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور اس کا سارا الزام ان کے ایک بڑے بت پر لگا دیا اور اس بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑ تھما دی۔ نمرودی جب اپنے بت خانے میں پہنچے تو بتوں کی ایسی درگتی دیکھی تو نمرودی سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ان میں سے بڑا ہے اسی نے بت کو توڑا ہے۔ تو نمرودیوں نے کہا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، ان پر ایک مکھی چلی جائے تو یہ خود سے مکھی کو بھگا نہیں سکتے، تو بھلا یہ بت کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا یہ اپنے اوپر ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتا، لہٰذا تم اس کو خدا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو خود تمہارا محتاج ہے، تو پھر تمہاری محتاجی کو یہ کیسے دور کرے گا؟ لہٰذا یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور یہ بت پرستی کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن نمرودیوں کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑا کیوں گیا۔ لہٰذا تمام نمرودیوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو اس غلطی کی سزا دینے کے لیے سب نمرودیوں نے مشورہ کیا کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی جائے اور اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیں گے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لہٰذا ان نمرودیوں کے مشورے کے مطابق ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ جب یہ آگ کے شعلے آسمانوں سے بات کرنے لگے تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے۔ اور جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مرتبہ پھر اللہ کے قریب آنے کو کہا اور اسلام کی دعوت نمرودیوں کے پاس دی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو بھی بہت سمجھایا، لیکن نمرود نے اللہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ نمرود اس بات کو لے کر ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا، کہتا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود تکبر سے مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جنہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور دوسرے قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ کرنے کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ اس طرح اس نے اپنے باطل دلیل کو دے کر کہا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں۔ نمرود نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کو سن کر تنگ آ گیا تھا۔
تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہہ دے کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا کہ فوراً جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا لشکر تیار ہے۔ یہ پیغام سن کر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، اللہ کا لشکر تیار ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ اس 3 دن کی مہلت میں نمرود نے اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور اپنے تمام ہتھیار کو جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ جب اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر یہ کہا کہ ہماری فوج تیار ہے، اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ آسمان پر اس قدر پھیلے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مچھر نمرودی فوج کے اوپر اس طرح مسلط ہوئے کہ انہوں نے نمرودی فوج کے لشکر اور ان کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی باقی رہی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر نمرود وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنے محل میں جا کر اپنے بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ جب نمرود اپنے کمرے میں داخل ہوا کہ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر اس کمرے میں داخل ہو گیا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا، اس مخلوق نے ہماری پوری فوج کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور آہستہ آہستہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنا شروع کیا۔ جیسے جیسے مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے بے حد تکلیف ہوتی اور وہ اپنے سر کو بار بار دیوار پر مارتا تھا۔ اللہ کے حکم سے یہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے سر میں رہا۔ نمرود نے محل میں آنے والوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ اپنا جوتا نمرود کے سر پر مارے، کیونکہ جب لوگ جوتا مارتے تھے تو نمرود کو سر میں آرام محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے اس ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے سر کو دیوار پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا، اور ایسی دردناک موت اللہ نے اسے دی کہ نمرود کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور